السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ جو کہ آج کل ہمارا موضوع ہے یوٹیوب کی ویڈیوز کا، اس میں جو تیسرا رکوع ہے اس میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے۔ عام جو ہم سب مسلمان ہیں ان دونوں چیزوں کا جو مطلب ہے اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی ایکسپلینیشن ہمارے صحیح عقیدے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے ازواج یعنی کہ اسپاؤز، اور دوسرا لفظ ہے فاسق۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ کوٹ: اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت مکمل ہو گئی۔ اب اس میں جو لفظ ہے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور قرآن پاک میں اس کے لیے جو عربی لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ تو اکثر ہم جمعے کے خطبوں میں پاکستان سنتے تھے کہ حوریں ملیں گی اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، مطلب انسان جو جنت میں چلا جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ پاکیزہ بیویاں اس کو دے دے گا۔ تو ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اسلام کے عظیم مفکر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اس کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ عربی متن میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں اسپاؤس، تو ازواج کا مطلب بیویاں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اسپاؤس یعنی کہ جوڑے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اور اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی اور سرمدی ہو جائے گا۔ تو جہاں ہمیں اس میں ازواج مطہرات کی ایکسپلینیشن ملی، وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ اپنے اسپاؤس سے یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اور زندگی کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، تو اگر تو جنت میں ایک ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں، ورنہ آپ میں سے جو بھی نیک ہے وہ آگے چلا جائے گا، اور اگر آپ دونوں نیک نہیں ہیں تو آپ دونوں پیچھے چلے جائیں گے۔ تو اس کی ہمیں ایکسپلینیشن یہاں مل گئی۔ اب اسی رکوع میں جو تیسرا رکوع ہے اس میں ہم آگے جائیں تو وہاں ایک آیت ہے جس میں فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے میں وہ آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور ایک لمبی آیت ہے اور میں ساری پڑھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو جان کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت ختم ہو گئی۔ اب اس میں فاسق آیا اور فاسق کی آگے ڈیفینیشن آئی ہے قرآن کی آیت میں، تو ہم اس کو مزید اس پہ غور کریں گے۔ فاسق کا لفظی مطلب ہے نافرمان یا اطاعت کی باؤنڈری سے نکل جانے والا۔ اب آگے قرآن فاسق کے آگے تھا اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں حقیقت میں۔ تو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں میں۔
مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے، یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان پر یہ لوگ تیشہ چلاتے ہیں یعنی توڑ دیتے ہیں۔ اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسعت ہے کہ انسانی تمدن اور اخلاق کی پوری دنیا پر جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے، صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا ہے۔ مطلب جو آپ کے اپنی ذات سے، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، آپ کے اسپاؤس سے، یا آپ کی سوسائٹی سے، یا ایک ملک کے دوسرے ملک سے جو تعلقات ہیں، وہ اس آیت کی بیس پر ہونے چاہیے، نہ کہ آپ کے اپنی خواہش کی بیس پر۔ اس آیت میں لفظ یوز ہوا ہے جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ روابط کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع ہی نہیں، بلکہ تعلقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب اسی ذیل میں آئیں گی، کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام بھی وہی ہے جو قطع روابط کا ہے، یعنی بین الانسانی معاملات، یعنی انسانوں کے درمیان جو آپس میں معاملات یا ڈیلنگز ہوتی ہیں، ان کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی بربادی اسی میں ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ چلیں۔ تو ان تین جملوں میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کر دی گئی ہے۔ تو اب فاسق کی ڈیفینیشن ہے خدا اور بندے کے تعلق اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد ہے، اور جو اس فساد کو برپا کرتا ہے وہی فاسق ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ دو انسانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں اور انسان اور اللہ کے جو تعلقات ہیں، جو بھی ان دو تعلقات کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا وہ فاسق ہے، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے فساد فی الارض کی صورت میں۔ یعنی جب دو انسان اپنی جو ڈیلنگز ہیں ان کو صحیح نہیں کریں گے، جیسا کہ قرآن نے بتایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کسی انسان کی اس کے بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کریں، زندگی میں کیسی ڈیلنگ رکھیں، اور ایون مرنے کے بعد بھی آپ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں، اسی طرح آپ کے اسپاؤس کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں، جو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ دونوں نیک ہوں گے تو آخرت میں اکٹھے رہیں گے، اور اسی طرح نکاح کے کیا حکم ہے اور طلاق کے کیا حکم ہے، یعنی کہ انسان کے ساتھ ڈیلنگ، اور انسان کی اللہ کے ساتھ کیا ڈیلنگز ہونی چاہیے، کیسا ربط اور تعلق ہونا چاہیے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دوسرے آپ کے جو سیاست کے معاملات ہیں، اور اسی طرح ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ ان میں کسی بھی ڈیلنگز میں آپ قرآن کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ فاسق ہیں، یعنی کہ آپ اپنی باؤنڈریز کو کراس کر رہے ہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں آپ ان سے باہر جا رہے ہیں، اور اس کا ایونچوئل رزلٹ جو ہے وہ فساد فی الارض کی صورت میں ہے کہ آپ زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ تھینک یو۔